الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید قربان پر جو ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ مطالبات اور ڈیمانڈز ہیں جو ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے اور جن کو پورا کرنے کا ہمیں عزم اور ارادہ کرنا چاہیے۔ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ خواہشات کے گلے پر چھری چلانا، خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا۔ ہماری جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، وشز ہیں، ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع کرنا، یہ قربانی کا ایک اولین تقاضا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ہم کیا ہماری خواہشات میں کوئی بہتری آتی ہے؟ ہماری ترجیحات کچھ بدلتی ہیں؟ کیا ہماری جو آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، جو ہم نے اپنی وہ امیدوں کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ٹکراتے تو نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری خواہشات، ہمارے فیوچر کے منصوبے، ہماری دلوں کی جو آرزویں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور تعلیمات کے خلاف ہیں؟ اگر خلاف ہیں تو ان کو بدلنا چاہیے نا، ان کو بدل کر قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ یہ قربانی کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ پیاری سے پیاری چیز بھی بوقت ضرورت اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کرنی پڑے تو انسان قربان کر دے۔ دیکھیں نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، نبیوں کا خواب تو وہی ہے نا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو عملی طور پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ انہوں نے اس کے عوض ان کو دمبا عطا کر دیا، پھر اس کو مسلمانوں میں اس طریقے کو رائج کر دیا۔ جہاں قربانی کی اور حکمتیں ہیں وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو دیکھیں نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ آج ہم کیا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا؟ ہم اپنی اولادوں کو معذرت سے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے دیتے۔ بعض تعلیمات پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن دیکھتے ہیں جی معاشرے میں اغلب لوگ ان چیزوں کو بیکورڈنس سمجھتے ہیں، پسماندگی سمجھتے ہیں، تو ہم چھوٹی سی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی اولادیں کہنا نہیں مانتی، فلاں مشکلات، معذرت سے۔ تو بہرحال ہم وہی بات نا، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے نا اللہ کے فضل اور اس کے انعام میں سے ہمیں ملے، اور یہ تمنا کرنی چاہیے جیسے اللہ سے بندہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو دیکھیں نا، یہ قربانی کا پس منظر ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، دو بڑے تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری خواہشات قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بوقت ضرورت پیاری سے پیاری چیز بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ان کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز جو ہے جو تمہیں بڑی پیاری ہے اللہ کی راہ میں، تم اس کو جو ہے نا خرچ نہیں کر دیتے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا، جب یہ
آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان کا بڑا پیارا باغ تھا جو انہیں بڑا پسند تھا، اور لوکیشن وائز بھی وہ باغ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس باغ میں جاتے، اس کا میٹھا پانی پیتے۔ وہ مثمر بارآور جو ہے نا وہ باغ تھا، بڑا قیمتی تھا، اس صحابی کو بڑا پیارا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس صحابی نے وہ باغ اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ آپ کو پتہ ہے مجھے بڑا پیارا ہے اور بڑا یہ قیمتی سرمایہ ہے، تو میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی، وہ کمال سودا تم نے رب سے کیا ہے، بڑا کمال تم نے فیصلہ کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی حکم دیا کہ اس کو جو ہے نا اپنے جو تمہارے کزنز ہیں، اپنے جو چچاؤں کے بیٹے ہیں، ظاہر ہے ان کے حالات پتلے تھے، غربت تھی، آپ نے فرمایا اس باغ کو ان میں تقسیم کر دو۔ تو یہ بھی جو چیز ہمارے ایک پنجابی کلچر میں کہتے ہیں نا شریکہ برادری، اس کو بھی آپ نے کنڈم کیا کہ یہ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں میں غریب غربا جو ہیں ان میں بانٹ دو۔ اور یہ ہمارے ہاں اب ضمناً عرض کرتا جاؤں، ہمارے ہاں ایک دوسرے سے تعاون اس لیے بھی ہم نہیں لیتے کہ ساری عمر تانے نہیں ختم ہوتے۔ جس پر کوئی پریشانی بن بھی جاتی ہے نا، وہ اپنے رشتہ داروں سے اس لیے تعامل لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ جو ہیں وہ تانے دیں گے، کل کو ہر موقع پہ سنائیں گے کہ ہم تیرے فلاں کام آئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو بہرحال یہ ہمارے رویے اور یہ ہماری سوچیں یہ اسلام سے ٹکراتی ہیں۔ یہ جو ہمارے وہی نا خواہشات، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہیں، اور ہم نے اپنے لیے یہ میئرز بنائے ہوئے۔ ایک دفعہ کسی پر نیکی کر دیں، اگر وہ بیچارہ کسی منصب پر پہنچ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ اس کو ہر موقع پہ سنائیں گے یہ ایلو، یہ وہی ہے نا جو ہم سے یہ لیتا تھا، یہ زکوٰۃ ہم سے لیتا تھا، تعاون ہم سے لیتا تھا، آج ایسے کیا رہا ہے۔ تو یہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو پھر سنائے نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نیکی، وہ سخاوت، وہ صدقہ جس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو سنایا جائے، اس سے بہتر ہے تم نہ کرو، کیونکہ وہ ضائع کرنا ہے نا اس کو۔ تو یہ قربانی کے تقاضے ہیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو آرزویں ہیں جو ہمارے دلوں میں جنم لیتی ہیں، وہ قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں۔ پھر ہم پیاری سے پیاری چیز بھی اگر ضرورت پڑے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف یہی نہیں کہ ایک رسم کے طور پہ ہم جانور ذبح کر لیتے ہیں اور بس جی جو ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، سنت کا حق ادا ہو گیا، نہیں، اس کے یہ جو تقاضے ہیں یہ بھی ہمیں پورے کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا، عزم تو کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کی روح کو، ان کی مقصدیت کو، ان کی غرض و غایت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔